السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اللہ پاک کی رضا۔ یہ بہت ہی مزیدار اور دلچسپ سا موضوع ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ پہلے بھی میں نے اس موضوع پر چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس لکھے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر ہوں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ جو لوگ ہیں ان میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اب یہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلی کیٹیگری میں جو آتے ہیں، پہلی قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رضا سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ اللہ پاک کی رضا سے ہوا ہے، لیکن وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، الجھنوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کا کیا ہے کہ وہ پوری طرح سے اس پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ اللہ پاک کی رضا سے ہوا ہے۔ وہ اس بیچ میں دوسروں پہ بھی الزام دیتے ہیں اور بیچ میں کہتے ہیں بھئی جو ہونا تھا وہ اللہ کی رضا یہی تھی، اللہ پاک کی رضا سے ہوا۔ اب تیسری جو قسم کے لوگ ہیں وہ ہیں کہ یہ اللہ پاک کی رضا سے ہوا ہی نہیں، اللہ پاک کیوں چاہے گا کہ ایسا ہو، ہمارے ساتھ غلط ہو۔ کچھ لوگ یہاں تک ہیں، مطلب کچھ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پاک یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب وہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ یہ اللہ پاک کر نہیں سکتا، وہ ان کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے، اگر آپ ان سے بات کریں نا تو ان کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں تکلیف کیوں دے گا۔ اب یہ ان کا ایک پازیٹیو سائن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہیں پر ان کا نیگیٹو سائن کیا آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ اللہ پاک کی رضا سے نہیں ہوا، اللہ پاک چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ ان کی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے دماغ میں لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کسی نے کیا ہے یا دھوکہ کیا ہے، اللہ پاک چاہتا تو ہو جاتا، اللہ پاک نے بھئی جب آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہی نہیں تو اللہ پاک آپ کو وہ چیز کیسے دیتا؟ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی وہ چیز تو وہ آپ کو ضرور ملتی۔ اب اگر ہم بازار میں جائیں، دیکھیں وہاں پہ کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ بیچارے معذور ہوتے ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود سے بیکاری بنے ہوتے ہیں، کسی نے شرٹ کے اندر بازو کیا ہوتا ہے، کسی نے منہ ٹیڑھا کیا ہوتا ہے، کسی نے ہاتھ ٹیڑھے کیے ہوتے ہیں، پاؤں ٹیڑھے کر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود سے بن گئے ہیں، اس طرح سے ایک پروفیشن بنا لیا ہے اس چیز کو بھی۔ ٹھیک، لیکن اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بائکس میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے کیا اپنی مرضی سے ایسے ہوئے ہیں؟ اب کیا جو انسان پیدل جا رہا ہے کیا وہ پراڈو میں نہیں بیٹھ سکتا تھا؟ جس کے پاس سائیکل ہے وہ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا؟ جس کے پاس بائک ہے کیا وہ کار نہیں لے سکتا تھا؟ لیکن کیا ہوا کہ ان سب کی قسمت اللہ نے الگ الگ لکھ دی، تقدیر الگ الگ لکھ دی سب کی۔ ٹھیک ہے، ہر ان کے نصیب میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ سب الگ لکھ دی ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ سمپل سی بات ہے، دیکھیں اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے نا تو یہ مت سوچیں، سب سے پہلے ہماری سوچ یہ آتی ہے کہ حرام کی کمائی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھی حرام کی کمائی ہے۔ جو کسی کے پاس دیکھیں گے گاڑیاں ہیں، 4-5 گاڑیاں کھڑی ہیں، بنگلہ ہے، زمینیں ہیں، کہیں گے بھائی حرام کی کمائی ہے، ایسے ورنہ حلال کی کمائی جیسے کہاں آتا، حرام کمایا ہے اسی لیے سارا کچھ عیاشی ہے ان کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غلط، یہ بات سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ذہن میں لے کے ہی نہ آئیں کہ اس نے حرام کمایا ہے۔ ٹھیک، سب سے بات بہتر یہ ہے سوچنا آپ کے لیے کہ آپ سوچیں کہ بھئی اللہ پاک نے دیا ہے اسے، اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک جسے چاہے نوازے۔ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، آپ کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہو کہ وہ حرام کا کمایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے نے کوئی چھوٹا سا کام ہی کیا ہو جو اس کا اتنا بڑا کام بنا، کوئی جس کام سے اسے آج اتنی شہرت ملی ہے وہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے، کیا پتہ اس نے رستے میں جاتے ہوتے کسی راہ گیر کی مدد کی ہو سکتا ہے اس نے رستے میں سے پتھر ہٹا کر سائڈ پہ رکھا ہو یہ سوچ کر کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچے، اللہ پاک نے اس کی اس نیکی کے بدلے اسے اتنا اجر دے دیا، کہ اسے اتنا عطا کر دیا کہ وہ آج آرام و سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ لوگ پازیٹیو سائن کیوں نہیں رکھتے؟ جب تک ہم اپنے دماغ میں پازیٹیوٹی نہیں لے کے آئیں گے تب تک ہماری زندگی میں سکون ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس بات پر ہمارا ایمان پختہ ہوگا کہ جو کرتا ہے اللہ پاک
اپنی مرضی سے اپنی رضا سے کرتا ہے۔ اب دوسری بات، کچھ لوگوں کو اللہ پاک بے بہا نعمتوں سے نوازتا ہے، اتنی نعمتیں نوازتا ہے، اتنی نعمتیں نوازتا ہے کہ وہ لوگ بڑی شان ٹاٹ سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کسی چیز کی ان کو طلب نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز ان کو ملتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہیں پر، اگر آپ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، 2 دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیوں؟ جب انسان کو اللہ پاک ایک انسان کو اتنا دے سکتا ہے تو کیا دوسرے کو نہیں دے سکتا؟ کیا کسی ایک کو دینے سے اللہ پاک کے خزانوں میں کمی واقع ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پاک نے ایک کو دیا ہے تو دوسرے کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، کچھ لوگوں کا مانگنا، کچھ لوگ جب اللہ پاک کے سامنے گر گراتے ہیں نا، روتے ہیں، مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، تو اللہ پاک کو پسند آتا ہے ان کا مانگنا، ان کی طلب کی شدت جو ہوتی ہے، ان کی عاجزی، ان کی محبت اللہ پاک کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ بار بار اس کے در پہ آئے اور بار بار مانگے۔ اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ مل نہیں رہا، ہم لوگ اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، فلاں چیز اتنی مانگی ہم نے نہیں ملی، دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ دعاؤں سے تو آپ کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آنی تھی، ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی حادثہ ہو جاتا جس سے آپ اپاہج ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کے بدلے، جو آپ گر گراتے رہے ہو، روتے رہے ہو، نماز میں مانگتے رہے ہو، دعائیں مانگتے رہے ہو، وہ اللہ پاک نے اس کا اجر جو ہے وہ اس صورت میں دے دیا کہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کیا، آپ کو عزت دی، حلال کمائی کرنے کا طریقہ دیا، ٹھیک ہے، اس قابل کیا کہ آپ حلال کماؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، یہ سب کیا۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا کسی دوسرے کے پاس ہے، تو اس میں بھی آپ شکر ادا کرو، اپنے سے نیچے کو دیکھو کہ وہ بھکاری جو بیچارہ سارا دن مانگتا ہے، مشکل سے اسے اگر 10 20 100 روپیہ ہو جاتے ہیں، تو 100 روپے میں کیا آتا ہے آج کے دور میں؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ اپنے بچوں کو کیا دے گا، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہوتی؟ اگر کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے تو آپ لوگ یہ دیکھو کہ آپ نے جو اتنا مہنگا جوتا پہن رکھا ہے، اگر آپ کے پاس پاؤں نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کسی بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو، بیچارہ محتاج ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے اسے چلائے، کوئی کھانا کھلائے، لیکن آپ خود کر سکتے ہو یہ سب کچھ۔ یہ اللہ پاک کی نعمت نہیں تو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں کا ہی صلہ ہو جو آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اگر نہ ہوتا تو پھر آپ کیا کر لیتے؟ کہاں سے آتا یہ سب کچھ؟ اللہ پاک ہر انسان سے برابری کا سلوک کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، کسی کو روحانیت سے نوازتا ہے اور کسی کو دولت دے کر نواز دیتا ہے کہ لو بھائی جیو اپنی زندگی، جیو، کرو اپنی من مانی، جو کر سکتے ہو کرو۔ دیکھتا ہے اللہ پاک ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور پھر جب اللہ پاک کھینچتا ہے نا اس رسی کو جب کھینچتا ہے، پھر ایسا کھینچتا ہے نا کہ وہ بندے جو ہوتے ہیں نا ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ پاک رسی کو چھوڑتا نہیں، ڈھیلا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر کیوں نہ اللہ پاک کی رضا میں خوش رہ لیا جائے، جو ہمارے پاس ہے اسی میں خوش رہیں، اسی کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم چاہیں تو اسی کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ میں اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے، اچھی رہنے کی جگہ دی ہے، اس مذہب اسلام دیا، سب سے بڑی بات کہ آپ کو اس مذہب اسلام میں بنایا، امتی بنایا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم شکر ادا کریں نا، تو ہم کبھی اس کا چیزوں کا شکر ادا مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری حسرتیں، شکایتیں، شکوے، یہ چیز ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ناشکری میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں نا کہ چاہے ہمیں کچھ بھی مل جائے، ٹھیک ہے، ہم ناشکری کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ایک چیز ملے گی تو ہم کہیں گے یہ فلاں چیز ملنی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں ملی؟ یعنی ہمیں یہ چیز خود میں لانی چاہیے، یہ چیز کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کا شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے، تھوڑے میں خوش رہنا سیکھیں، جو ہے اسی کو قبول کریں، اللہ پاک کی رضا مان کر خوش رہیں۔ تو انشاءاللہ
میں نیکسٹ پارٹ لے کے آؤں گی اس کا پارٹ 2، اور اس کے اندر انشاءاللہ اللہ کی رضا کے بارے میں اور بہت کچھ نالج معلومات آپ سے شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں، لائکس اور کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیا خامی ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیا چیز صحیح ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر.